اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، شب بارات کی رات سال میں ایک دفعہ آتی ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو اتنی رحمتوں سے محروم رکھا جائے؟ اس رات میں ایک ایسا ذکر ہے جس کو کرنے سے صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک ان پر بھی اپنا کرم کرتا ہے اور ان کو ذلت و رسوائی سے بچاتا ہے۔ خواتین و حضرات، شب بارات بھلائیوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے۔ لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ جیسا کہ شب بارات کا ذکر ہمارے دین میں 1400 سال سے اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ اس رات بندگی کا اظہار کریں، اللہ پاک کے حضور جھکیں اور رسومات سے اجتناب کریں، بلکہ آپ تنہائی میں اللہ پاک سے مانگے، گڑ گڑا کر دعا کریں۔ آج کی دعا، آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہوگا، اولاد پریشانی سے محفوظ رہے گی، ذلت کی رسوائی سے محفوظ رہے گی۔ آپ کی ذات تو بچی رہے گی ساتھ ساتھ، لیکن اللہ پاک آپ کی آنے والی نسلوں پر بھی اپنا رحم، اپنا کرم فرما دیں گے۔ دعا ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے۔ جو بھی 300 دفعہ اس آیت کو شب بارات کی مبارک رات میں پڑھے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، جو دعا بھی مانگے گا وہ قبول ہوگی، اور آپ کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ نہیں صرف بلکہ آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں بھی رحمت سے محروم نہیں رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش ہمیشہ برسائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔